ناظرین، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ سے جڑے چند حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں روحیں قبض فرما لیتے ہیں۔ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا عزرائیل علیہ السلام کو بھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایات مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ کہا کہ ایک مٹھی مشت خاک لے لوں، تو اس وقت زمین نے انہیں قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے، کیونکہ اس سے ایک خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار اور معجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پاک ہوں، کعبہ خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز رہے اور زمین سے مٹی نہ لی، غرض کہ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ ہوا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ بس عزرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک سرزمین سے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر ایک شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو کوئی نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تبدک میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور کوئی برا بلا نہیں کہے گا۔ ناظرین، چلیے اب ہم آپ کو حضرت اسرائیل کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو پورا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور فرمایا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں۔ ناظرین، ایک اور روایات میں ہے کہ جب آپ نے پیٹھ پھیر لی تو وہ شکل نظر آئی جس سے حضرت اسرائیل برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے کہ حضرت اسرائیل کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حقائق سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے سمندر میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں سے ایک ماں اور اس کا نومولود بچہ، جو جہاز کے تختے پر آپ کے رحم و کرم سے سمندر کے کنارے کنارے بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کی ماں کو اس سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پہ ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس ان کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نما اور حسین پرندے بھیجے، وہ ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس کے اوپر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ تنہا بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی سب نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔ اسی نے میرے خلیل ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کی حفظ جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ ساری کارروائی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ناظرین، اس حکایات کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ حکایات اور روایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کا ایمان افروز واقعہ سناتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے، اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ پاک تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا لگائی، میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، تو اس نے تیسری بار صدا لگائی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جذباتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پھر ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کی،
میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ ہے شان میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس میں روح انور کو قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت نہ دیں تو روح قبض نہ کرنا، لوٹ کر میرے پاس آ جانا۔ ناظرین، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرفۂ اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دستے بستہ اذن مانگ رہے ہیں کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا گیا، اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، اے پروردگار، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود کے جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میری چاہت تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ اسے آپ نے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کو بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔